فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدنی علما. محترم مصلیان گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو اس مبارک دن اس مسجد کے اندر اکٹھا ہونے کی توفیق عنایت بخشی، ساتھ میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق بخشی. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی چھوٹی بڑی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے. اس کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جملہ انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہمیں دیکھ سکے کہ ہم میں کون سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موت و حیات کا سلسلہ دنیا کے اندر اس لیے رکھا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہیں آزما سکیں، ہم تمہارا امتحان لے سکیں، ہم تمہاری آزمائش کر سکیں کہ تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون سا ہے. قرآن کی اس آیت کے ٹکڑے پر ذرا غور کیجئے. اللہ رب العالمین نے حسن عمل کا مطالبہ کیا. سب سے اچھا عمل کرنے والا کون سا ہے؟ سب سے زیادہ عمل کرنے والا نہیں، سب سے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے موت و حیات کا سلسلہ اس لیے دنیا کے اندر جاری رکھا ہے تاکہ ہم تمہیں آزما سکیں کہ تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون سا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا عمل کہتے کسے؟ کیا انسان جس کو اچھا عمل سمجھ لے وہی اچھا عمل ہے؟ ایک انسان کی یہ آرزو ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ کیوں نہ ہم ایسی حالت میں جس کو کہا گیا ہے کہ اس حالت میں انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے. سجدے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اگر انسان یہ سوچے کہ نماز میں سب سے بہترین رکن جو ہے سجدہ ہے اور اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ آخری کتاب قرآن ہے، کیوں نہ ہم سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کریں. سجدہ سب سے اچھا عمل ہے اور قرآن کی تلاوت بھی سب سے بہترین عمل ہے، کیوں نہ ہم قرآن کی تلاوت کریں. کیا یہ اچھا عمل ہوگا؟ انسان اپنے طور پر کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سا اچھا عمل ہے اور کون سا برا عمل ہے. اچھا عمل ہونے کے لیے، صالح عمل ہونے کے لیے، نیک عمل ہونے کے لیے دو چیز نہایت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جائے، ثواب کی نیت سے کی جائے. اور دوسرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کی جائے.
یہ دو شرط ہونی چاہیے تب جا کر کے ہمارا عمل صالح ہوگا، نہیں تو نہیں ہو سکتا۔ دونوں میں سے کوئی ایک شرط کو بھی ہم ختم کر دیں گے تو ہمارا عمل نیک اور صالح نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، انسان یہ سوچے کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، ثواب کی نیت ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، لیکن وہ یہ سوچے کہ چلو 1 رکعت اپنے سے اور اضافہ کر لیتے ہیں، نیکی ہی تو ہے، چلو 1 رکعت میں 2 سجدہ ہے، چلو 1 سجدہ اور اضافہ کر لیتے ہیں، نیکی ہی تو ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے یا ایسے شخص کے بارے میں اپنی رائے دیجئے، اگر کوئی شخص ظہر کی 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت پڑھتا ہے، کیا اس کی نماز ہوگی؟ 1 رکعت میں 2 سجدے کے بجائے 3 سجدے کرتا ہے، کیا اس کی نماز ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیک عمل ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جائے، ریا اور نمود کے لیے نہ کی جائے، دکھلاوے کے لیے نہ کی جائے، شہرت حاصل کرنے کے لیے نہ کی جائے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ اور دوسری شرط، وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر میرا مہر نہیں ہے۔ کوئی بھی جب ہمارے پاس پیغام آتا ہے، لیٹر آتا ہے، تو آج تو فرضی وارہ کا اتنا بڑا جال بچھا ہوا پوری دنیا کے اندر، ہر کوئی اس کی تحقیق کرتا ہے اس پہ مہر لگا ہے کہ نہیں مہر لگا، یہ لیٹر پیڈ پہ جاری ہوا کہ نہیں جاری ہوا، اس پہ کس کا سگنیچر ہے، سگنیچر اصلی ہے یا نقلی ہے۔ بعین ہی دین کے مسئلے میں بھی ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی بات آئے، ہم دیکھیں کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر لگا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر میرا مہر نہیں ہے، فہو رد، وہ قابل مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کی، وہ بھی قابل مردود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے حاضرین جمعہ کہ اللہ رب العالمین نے ایک انسان سے یہ مطالبہ کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کوئی مقصد نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو بے شمار انعامات سے نوازا ہے۔ خود انسان اپنے جسم کے اوپر غور کرے، انہیں جو جو چیزیں ملی ہیں سب انمول ہے، بے مثال ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ آج اگر کسی لیبر کو اور مزدور کو ہم 500 روپیہ یا 600 روپیہ دہاڑی پر یا مزدوری پر رکھتے ہیں، اس مزدور کو جو جو کام کہتے ہیں وہ 8 گھنٹے کے اندر وہ کام کرتا ہے، 8 گھنٹہ ہمارے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اتنی ساری انعامات دے رکھا ہے، کہا کہ ہم نے یہ سب چیزیں اس لیے دی ہیں لیعبدون، تاکہ تم میری عبادت کرو۔ ہمیں اتنا بھی وقت نہیں نکال پاتے ہم دن کے اندر کہ اللہ رب العالمین کے لیے 5 وقت آ کر کے نماز ادا کر سکیں۔ بتائیے، اللہ رب العالمین جب ہم سے سوال کرے گا، ہم نے تجھے یہ نعمتیں دی تھی، بتا ان نعمتوں کے مقابلے میں نے تم سے صرف اپنی عبادت کا سوال کیا تھا، اپنی عبادت کے بارے میں کہا تھا، بتاؤ کہاں ہے میری عبادت؟ ایک مومن میں اور غیر مومن میں فرق اتنا ہی ہے کہ مومن جو اپنی زندگی گزارتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو خوش کر کے ہمیں جانا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو کوئی رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ جب ملاقات کے وقت کسی کے پاس جاتے ہیں تو کوئی تحفہ اور ہدیہ لے کر کے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جو مجھ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ میرے خطبہ کا موضوع ہے نیکیوں کا بیان۔ بغیر نیکی کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ رب العالمین زمانے کی قسم کھا رہا ہے، تو کیا ہم اور آپ بھی زمانے کی قسم کھا سکتے ہیں؟ کیا ہم اور آپ بھی مخلوق کی قسم کھا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔
یہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے کہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے. ایک بندے کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مخلوق کی قسم کھائے. فَإِن كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، اگر کسی کو قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے اسے چاہیے کہ صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھائے. تو کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ان لوگوں کے جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا. ایمان بغیر نیک عمل کے کوئی کام نہیں ہے. ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح کرے. جہاں بھی قرآن اور حدیث کے اندر ایمان کا ذکر آیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر آیا، نیک عمل کا ذکر آیا. چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے کوئی نیک عمل کیا اس کا ثواب اسی کو ملے گا. ومن اساء فعلیہا، اور جس نے کوئی برا عمل کیا اس کا وبال بھی اسی کے اوپر آئے گا. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے. دوسری جگہ اللہ نے کہا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی قیامت کے دن وہ اسے دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی قیامت کے دن وہ اسے دیکھ لے گا. یعنی کہ انسان کا ایک ایک عمل نوٹ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے اور ریکارڈ ہو رہا ہے. انسان تو کام کرنے کے بعد بھول جاتا ہے لیکن ریکارڈ بک سے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان اپنے اعمال کا رجسٹر دیکھے گا، اپنے اعمال نامہ دیکھے گا، تو بڑے تعجب کے انداز میں کہے گا، جس کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے اندر ذکر کیا ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. انسان تعجب میں کہے گا یہ کیسی کتاب ہے جنہوں نے چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو بھی نقل کر دیا ہے اور بڑی سے بڑی چیزوں کو بھی نقل کر دیا. ہم انسانوں کے اوپر ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں. نیکی صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری نیکی کے کام ہیں. انسان کو جب جیسے موقع مل جائے انسان کو چاہے کہ وہ نیکی کا کام کرتا رہے، کیونکہ آخرت میں کام آنے والے یہی چیزیں ہیں. انسان دنیا کے اندر کتنا ہو مال اکٹھا کیوں نہ کر لے، کروڑ پتی کیوں نہ ہو جائے، بنگلہ اور مکان کیوں نہ بنا لے، ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اپنے مال میں سے صرف کفن لے جاتا ہے اور سارا کا سارا بینک بیلنس اور سارا کا سارا گھر بار یہی پہ دنیا میں چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ جب وہ مر رہا ہوتا تو بینک بیلنس اپنے ساتھ قبر میں لے گیا ہو؟ ہرگز نہیں. جو کچھ کمایا ہے آپ نے یہی پہ چھوڑ کر کے جانا ہے. انسان جو کچھ حاصل کیا ہے اپنے مال میں سے صرف کفن لے جا سکتا اور کچھ نہیں. اولاد جس سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، جس کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے ہم تمیز کھو جاتے ہیں. اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اس بچے کا یہ حال ہے کہ قبرستان تک جائیں گے، قبر میں اتار دیں گے، پھر وہاں سے واپس آ جائیں گے. تو پھر کون سی چیز ہے جو ہمارے ساتھ آخرت تک جائے گی، جو ہمیں جنت تک پہنچا سکتی ہے؟ وہ چیز نہ ہماری اولاد ہو سکتی ہے، وہ چیز نہ ہمارے روپیے اور پیسے اور بنگلہ ہو سکتا ہے. وہ چیز صرف اور صرف ہمارے نیک اعمال ہے. صرف انسان کا نیک اعمال ہے جو انسان کے دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، جب مرتا ہے اس وقت بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، جب مر کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس وقت بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، اور اس وقت تک اس کے ساتھ رہتا ہے جب انسان کو جنت میں داخل نہ کروا دے. ہمیں نیک عمل سے پیار ہونا چاہیے، دوستی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے. نیک اعمال کی ایک لمبی فہرست ہے. ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے اچھا ہے، کون سا عمل سب سے افضل ہے، سب سے بڑھیا ہے؟ یہ آپ سوال جو ہے مختلف حدیثوں میں دیکھیں گے. ہر صحابہ کوئی نہ کوئی صحابہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کون سا عمل افضل ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈاکٹر نہیں تھے کہ سب کو پیراسیٹامول دے دے، جاؤ یہی دوا کھانا، یہی دوا کھانا، یہی دوا نہیں. جن کا جو مرض تھا، جن کے ساتھ جو مسائل تھے، وہ بڑے طبیب تھے، بڑے حکیم تھے، جن کا جو مسئلہ تھا، جیسا مسئلہ تھا ویسا علاج کیا.
کہیں پر دیکھیں گے پوچھا کسی صحابی نے ای الاعمال افضل، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز ادا کرو سب سے اچھا عمل ہے۔ کسی حدیث میں کچھ اور دیکھیں گے، کسی حدیث میں کچھ اور دیکھیں گے۔ جو صحابی جس طرح حالت میں آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت کے مطابق ان کو وہ جواب دیا کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آج ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم یہ سب چیز پوچھیں اپنے عالموں سے، اپنے اماموں سے۔ یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ پوچھیں کہ کون سی نیکی کے کام ہے، کون سے برائی کے کام ہے۔ ہاں، انگلی اٹھانے میں بڑے آگے ہوتے ہیں، نکتہ چینی کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہمیں بتاتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر یہ دلچسپی ہوا کرتی تھی دین جاننے کی، دین سیکھنے کی اور دین سکھانے کی۔ اس صحابہ کرام کے اس جذبے ہی کی وجہ سے اس ہندوستان میں دین پہنچا ہے۔ اس صحابہ کرام کے اس جذبے ہی نے دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے۔ ہم اور آپ کتنا دین کا کام کرتے ہیں سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم دینی اعتبار سے دین کا کام کتنا کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کی طرح اگر سوچ ہو جائے تو اسلام دنیا میں نہ پھیلتا۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، جو دین انہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھا تھا، ان کا یہ جذبہ تھا کہ اس دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلا کر کے رکھ دیں گے، اور انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ صحابہ کی تاریخ اٹھ کر کے دیکھ لیجئے۔ آج ہم جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اسلام کی دولت ہمیں ملی ہے، کن کی وجہ سے ملی ہے؟ انہی کے ذریعے سے ملی ہے۔ تو ان کا طریقہ ہوا کرتا تھا دین کو سیکھنے کا، یہ جذبہ ہوا کرتا، یہ دینی جذبہ کہلاتا۔ کہا صحابی نے، ابو ذر غفاری نے ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کہا اللہ پر ایمان لانا اور والجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ صحابہ کرام کے جذبے پر قربان، صحابہ کرام نے کہا ای الرقاب افضل، کون سا غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے؟ ایک ہی سوال کر کے نہیں رہ گئے، بلکہ مزید کہا ای الرقاب افضل، سب سے بہترین غلام آزاد کرنا کون سا بہتر؟ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا کون سا افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا، جو اہل والوں کے پاس، جو گھر والوں کے پاس سب سے عمدہ ہو اور سب سے قیمتی ہو۔ ذرا حدیث کے اس ٹکڑے پر غور کیجئے کہ انفسها عند اهلها، گھر والوں کے پاس سب سے عمدہ ہو، واكثرها ثمنا، اور سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سب سے افضل ہے، اس غلام کو اللہ کے راستے میں آزاد کرنا سب سے بہتر ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ سب سے جو ہماری ضرورت کے فائد ضرورت سے زائد ہو جاتا ہے، جو گھروں کے اندر ضرورت کی چیز نہ رہی، چلو مدرسہ میں دے دے، چلو مسجد میں دے دیتے۔ اللہ کے نبی کے اس ٹکڑے پر غور کیجیے، اللہ کے نبی نے کہا انفسها عند اهلها، جو گھر والوں کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، نفیس ہو، عمدہ ہو، واکثرها ثمنا، اور سب سے زیادہ قیمتی ہو، اس چیز کا صدقہ کرنا اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور سب سے اچھا عمل ہے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے ہو اس وقت تک جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرو جو تم کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ ایک صحابی آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، مسجد نبوی کے بغل میں جو میرا باغ ہے، جو باغ مجھے بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار عصر کے بعد اس باغ میں جایا کرتے تھے اور اس باغ کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میرے کانوں سے قرآن کی یہ آیت ٹکرائی ہے کہ تم بھلائی کو ہرگز تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں ایسے مال کو خرچ کرو جو تم کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، میں اللہ کے راستے میں اسے قربان کرتا ہوں، اسے صدقہ کرتا ہوں۔ وہ جذبہ لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا، کہ سب سے نفیس اور سب سے عمدہ جو تمہارے پاس ہو اور سب سے قیمتی ہو، اس غلام کو آزاد کرنا سب سے بہتر ہے۔ صحابی نے کہا فَإِن لَمْ أَفْعَلْ، اگر میں یہ نہ کر پاؤں۔ دیکھیے صحابہ کرام کے اس جذبہ کے اندر دیکھیے،
وہ یہ نہیں دکھانا چاہتے تھے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، بلکہ یہ مطلوب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اور کون کون سے نیک کے کام ہیں۔ دراصل وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اور کون کون نیکی کے کام ہیں، ان کے اندر یہ استطاعت نہیں تھی کہ ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ تھا کہ مزید اور جان لیا جائے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، کچھ اور فیض اٹھا لیا جائے، کچھ اور فائدہ اٹھا لیا جائے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی فَإِن لَمْ أَفْعَلْ، اگر میں ایسا نہ کر پاؤں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو یہ بھی نیکی کا کام ہے، تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعَ لِأَخْرَكَ، کسی مزدور کی مدد کر دو۔ کوئی مزدور ہے، مشکل کام ہے، وہ نہیں کر پا رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے، آپ اس کا ہاتھ بڑھا دیجئے، اس مزدور کا ہاتھ بڑھا دیجئے، یہ بھی نیکی کا کام۔ ایک اونچائی والی جگہ ہے، رکشہ والا چڑھا نہیں پا رہا ہے، پیچھے سے آپ ذرا دھکا دے دیجئے، یہ بھی نیکی کا کام۔ تو عینو صانعا، کسی مزدور کی مدد کر دیجئے، اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ او تصنع لاخرک، یا جو نکمے لوگ ہوتے ہیں، جو کچھ کام ہم جانتے نہیں ہیں، ان کو کوئی کام سکھا دیجئے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ صحابی اسی پہ نہیں رکتے، وہ صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ارأیت ان ضعفت عن بعض العمل، آپ بھلا بتلائیے کہ اگر میں ان نیکیوں میں سے بعض نیکی اور نہ کر پاؤں تو کیا کروں؟ آپ ذرا اندازہ لگائیے، صحابی یہ کام نہیں کر سکتے؟ صحابہ کرام کے اندر جذبہ نہیں تھا کسی مزدور کی مدد کرنے کی؟ بات دراصل یہاں پر یہ ہے کہ وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اور نیکی کے کام کون کون سے ہیں۔ وہ کہا اللہ کے نبی ارأیت ان ضعفت عن بعض العمل، بھلا بتلائیے آپ کہ اگر میں ان بعض کاموں میں سے بعض کچھ کام نہ کر پاؤں تو کیا کروں؟ کیا کروں بتائیے، نیکی کے اور راستے بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، تکف شرک عن الناس فانها صدقۃ منک علی نفسک، کہ اپنی برائی کو لوگوں سے روک لو۔ تمہاری ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو تم دور کر لو۔ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہاری برائی تمہارے تک ہی رہ جائے، اگر تم ایسا کرتے ہو، اپنی برائی کو اپنے تک محدود رکھتے ہو، تو اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، تو یہ بھی تیری جانب سے تیرے لیے صدقہ ہو جائے گا، نیکی ہو جائے گی تیری جانب سے، اور تیرے لیے یہ بھی نیکی ہو جائے گی کہ اگر تمہاری ہاتھ سے، تمہاری زبان سے، تمہاری حرکتوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو ایسی صورت میں یہ بھی تیرے لیے نیکی کا کام۔ میرے بھائیو، یہ نیکی کے راستے ہیں، یہ نیکی کے بیانات ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ان موقع کو غنیمت جان اور ان چیزوں کو انجام دے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، کہ ہر روز صبح کے وقت ہر انسان کو اس کے جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا چاہیے۔ ہر انسان کے اوپر ضروری ہے کہ روزانہ صبح کے وقت اپنے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرے۔ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے۔ اس جوڑ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس کا پاؤں اور گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے، موڑ نہیں پاتے ہیں، وہ سجدے نہیں کر پاتے، وہ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے جو جسم کے اندر جوڑ دیا، انگلی کے اندر جوڑ دیا، اگر یہ جوڑ نہ ہوتا تو کسی چیز کو ہم پکڑ ہی نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، پوری اسی جوڑ پر پورا جسم قائم ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ روزانہ صبح کے وقت اپنے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرے۔ جب صدقے کا نام دہن میں آتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ چلو اب پیسہ ہی صدقہ ہوتا ہے، نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، وکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، وکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، وکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ، لوگوں کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اتنا سارا کام اگر نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم چاشت کے وقت تم 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ تمہارا 2 رکعت نماز ادا کرنا چاشت کے وقت ان تمام کے لیے صدقہ ہو جائے گا، 360 جوڑوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ وَيُجْزَى ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكُعُهَا مِنَ الضُّحَىٰ، کہ ان تمام چیزوں سے اگر نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم چاشت کے وقت 2 رکعت نماز ادا کر لو، تمہارا 2 رکعت نماز ادا کرنا کافی ہو جائے گا، 360 جوڑوں کی جانب سے صدقہ ہو جائے گا۔ یہ نیکی کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع بالدرجات،
کہ صحابہ کرام کیا میں تم کو ایسی نیکی کے بارے میں نہ بتا دوں جس کے ذریعے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ اور تمہارے درجات کو بلند فرمائے گا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ سنو، ایسے اعمال جو تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور جنت کے اندر تمہارے درجات کو بلند کر دے، کہا کہ سنو، اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف کے وقت اچھی طرح وضو کرنا، مشقت کے وقت، ناپسندیدگی اور کراہیت کے وقت اچھی طرح وضو کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور انسان کے نیک اعمال، انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جاڑے کا موسم ہے، ہر جگہ پانی ٹھنڈا آ رہا ہے، ایسی صورت میں انسان چاہتا ہے کہ کم سے کم پانی کو چھوئے، تکلیف کے وقت اور اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کا اچھی طرح وضو کرنا انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ٹھنڈا پانی ہے، جاڑے کا موسم ہے، اگر ایسی صورت میں انسان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعضائے وضو کو ایک ایک کر کے صحیح ڈھنگ سے دھونا کہ کوئی چیز خشک نہ رہ جائے، کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔ اگر اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کا تو ثواب ہے ہی، اگر آدمی وضو کرتا ہے تو انگلی سے جو گناہ کیا رہے گا، انگلی کے پور سے بھی جو گناہ ہوا رہے گا، اللہ اس پانی کے ٹپکنے کی وجہ سے، قطرے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ چہرہ دھوتا ہے انسان، پاؤں دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، انسان وضو کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی مشقت کے وقت اچھی طرح وضو کرے تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے بھی انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ آگے بیان فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی طرف چل کر کے جانا، زیادہ چل کر کے جانا۔ اسی طرح کا وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ نماز پڑھنا نیکی تو ہے ہی، نماز پڑھنا تو نیکی تو ہے ہی، لیکن اگر کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے پھر اس انتظار میں رہتا ہے کہ عصر کی اذان ہوگی، عصر کی نماز پڑھنے جائیں گے، تو صرف اس انتظار کی وجہ سے، صرف اس انتظار کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے اللہ گناہوں معاف فرماتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو معمولی اور حقیر نہ سمجھو، کسی بھی نیکی کو حقیر اور معمولی نہ سمجھو۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، گرچہ کہ تمہارا اپنے بھائی سے ملنا ہو خندہ پیشانی سے، یعنی کہ ایک بھائی جب بھائی سے ملے تو انسان کو چاہیے کہ خندہ پیشانی سے ملے، خوشی سے ملے، مسکرا کر کے ملے۔ اگر کوئی شخص مسکرا کر کے ملتا ہے، سلام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان کا یہ ملنا بھی نیکی کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین تو صرف دلوں کو دیکھتا ہے، کام کو بعد میں، پہلے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانے، اس کی تفسیر آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک زانیہ عورت جب دیکھتی ہے کہ کتا پیاسا ہے، وہ کنویں میں اترتی ہے، پانی لاتی ہے، کتے کو پانی پلاتی ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتے کو پانی پلانے سے ایک زانیہ عورت کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو انسانوں کو پانی پلانا کتنا نیکی کا کام ہو سکتا ہے۔ 99 شخص کا قتل کرنے والا جب وہ اللہ سے معافی کے لیے دوڑتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو نیکی کی کسی کام کو معمولی نہیں اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین تو ہم تمامی حضرات کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام و ایمان پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر ہو۔ صاحب اور ان کے دیگر احباب کا جنہوں نے ناچیز کو اس مسجد میں آنے کی دعوت دی، اللہ رب العالمین ہماری آنے کو اور آپ کے بیٹھنے کو سننے کو تمام کو قبول فرمائے اور اسے میزان حسنات میں شمار فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔